بیت المقدس تین مذاہب کی مقدس جگہ ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول، عیسائیوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ، یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو دیگر ویڈیو سے کچھ مختلف ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بیت المقدس کے بارے میں ابتدا سے لے کے انتہا تک، یعنی شروع سے آخر تک مکمل تفسیر سنیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک مکمل دیجیے گا۔ ناظرین، شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جن کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کے بھی بیٹے تھے، جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی شامل تھے۔ یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کفیل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلایا جائے، اور مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے خاص کر دیا گیا۔ اور ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے بہت برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب کے لقب اسرائیل پر پڑ گیا، اور اسے اسرائیل کہا گیا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام تشریف لائے، اور حضرت یوسف کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی تو اس میں سے آنے والے تمام بنی اسرائیلی یہودی کہلائے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا۔ جب فرعون نے آپ پر مصر کو تنگ کر دیا تو بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر سے نکلنا پڑا۔ اس دوران بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت کرم نوازیاں ہوئیں، جن میں من و سلوہ، چشموں کا جاری ہو جانا، مچھلیوں کا شکار کا ذکر بھی قرآن پاک میں ملتا ہے، اور وہیں ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے، جس کے لوتھڑے سے مردے نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتایا۔ جی ہاں ناظرین، یہ دنیا کی مہنگی ترین گائے تھی۔ اگر اس کے بارے میں آپ تفصیل سننا چاہتے ہیں تو ہماری ایک ویڈیو موجود ہے، اس کا لنک بھی اوپر موجود ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ اس گائے کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی کہ جو کہ ایک سرخ مائل رنگ کی گائے تھی، اور ایسی گائے آج بھی یہودیوں میں مقدس مانی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر نبی آئے۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کی کچھ باقی چیزیں، توریت، بنو سلوہ کا کچھ حصہ بنی اسرائیل میں ایک صندوق میں محفوظ کر لیا گیا، اور یہ اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا ایک خاص صندوق تھا، جو نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا، جسے قرآن میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا، اور یہ یہودیوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ناظرین، جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا، جو کہ ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے اس کو مکمل کروایا، اور اسی دوران میں آپ کی بھی وفات ہو گئی، اور اسی وجہ سے اس ہیکل کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، اور تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ یہ شہر حاصل کیا گیا، اور یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کیا گیا، اور تابوت سکینہ کو بھی واپس لایا گیا، اور ہیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر تعمیر کیا گیا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، جنہیں نعوذ باللہ یہودیوں نے دجال، ناجائز اور کیا کیا لقب دیے۔ یہاں سے یہودیوں میں دو الگ قومیں ہو گئیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئیں،
پھر عیسائی نومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصل حالت پر موجود ہے، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جہاں یہودی جا کر توریت کی تلاوت کرتے ہیں اور گریہ وزاری کرتے ہیں، اور تابوت سکینہ کو بھی نہ جانے ان لوگوں نے کہاں غائب کر دیا۔ ناظرین، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی 3 دفعہ تعمیر کی جائے گی، جو کہ 2 دفعہ ہو چکی ہے۔ اب جب تیسری مرتبہ اس کی تعمیر کی جائے گی تو پھر کچھ عرصے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ ناظرین، اس کے بعد کیا ہوا، انشاءاللہ عز و جل آنے والی ویڈیو کے اندر مزید اس کا پارٹ 2 ہم پیش کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔